لیکن جیسے ہی وہ ہزاروں اینٹیں وہ آپس میں ایک ترکیب کے ساتھ ایک ہیئت اور ایک شکل اور ایک صورت اور ایک حالت کے اندر جب ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے تو اب اس کو کوئی اینٹ نہیں کہتا، اب اس کو دیوار کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بنیاد سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے مضبوطی کی طرف، اور پھر ایک من نہیں، دو نہیں، ٹن نہیں، 10 ٹن بھی اگر سریا رکھا ہوا اس کو سریا ہی کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ سریا وہ سیمنٹ کے ساتھ جڑتا ہے، وہ ریتی کے ساتھ جڑتا ہے، پھر اب اس کو کالم کہتے ہیں، اس کو اب سریا نہیں کہتے۔ اس کے اندر سریا پلا دیا گیا، کئی لڑیاں سریے کی اس کے اندر پرو دی گئیں، لیکن اب اس کو سریا نہیں کہتے، اب اس کو کالم کہتے ہیں، اب اس کو بھیم کہتے ہیں۔ اور جب اس کو آپس میں جوڑ کر ایک شکل دے دی گئی تو اب اس کو لینٹر کہا جاتا ہے، یہ لینٹر کی چھت ہے، نام بدل گیا، اب کوئی اس کو سریا نہیں کہتا۔ فرمایا یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل کر اس کو مضبوط کرتا ہے، یعنی کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہے اور وہ خود کمزور نہیں، وہ کسی کو مضبوط کر کر خود بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ کتنی خوبصورت ترین مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور یہ امت کو سمجھا دیا اور قیامت تک آنے والے مومنوں کو سمجھا دیا، اگر الگ الگ رہو گے، جدا جدا رہو گے، متفرق رہو گے، اگرچہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگرچہ قیمت میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگرچہ وزن میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے سریا کتنا قیمتی ہو گیا تھا نا، ابھی 3 لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا تھا ٹن، ابھی بھی شاید 3 کے قریب یا 3 سے کچھ اوپر نیچے، کتنا قیمتی ہو گیا، کتنا وزن ہے اس کا، کیا اس کی ویلیو ہے۔ سیمنٹ کہاں سے 500 سے 1000 1200 اوپر چلی گئی، اگر سیمنٹ کی 1000 بوریاں ہوں، 10 ٹن نہیں 50 ٹن سریا اگر پڑا ہوا ہو، اس کی اپنی الگ سے کوئی حیثیت باقی نہیں ہے جب تک کہ وہ جڑ نہ جائے سیمنٹ سے۔ تو جب تک افتراق رہے گا، انتشار رہے گا مومنوں کے اندر، یہ جدا جدا رہیں گے، یہ الگ الگ رہیں گے، یہ متفرق رہیں گے، یہ آپس میں بٹے ہوئے رہیں گے، تو یاد رکھیے کبھی ایک عمارت بنی نہیں سکتے، جبکہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں نہیں، انہیں آپس میں جڑ کے رہنا پڑے گا اور ایک عمارت کی شکل اختیار کرنی ہوگی۔ یشد بعضہ بعضا۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ سب اپنی جگہ بہت اسٹرانگ ہے، سعودیہ کے پاس پیسہ بہت ہے، کتنے اسلامی ممالک ہیں جو آج سے 50 سال 100 سال پہلے بالکل فقیر تھے، اللہ نے ان کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے بلیک گولڈ نکال دیا، لکوڈ سونا اللہ نے نکال دیا، پوری دنیا کو پیٹرول سپلائی کر رہے ہیں، اور ان کی معیشت کتنی اچھی ہو گئی، اتنے مضبوط ہو گئے، اسٹرانگ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں OIC کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، حقیقت میں جڑنا ہوگا، ایک دوسرے کی ضرورت بننا ہوگا۔ کتنی خوبصورت مثال، ایک اور مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی۔ اس مثال، ایک مثال بڑی قیمتی ہے، یعنی جب یہ چیزیں آپس میں جڑیں گی تو تب جا کر برج خلیفہ بنے گا نا، ورنہ برج خلیفہ نہیں بن سکتا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر تب بنے گا، PC ہوٹل کب بنے گا؟ جب یہ چیزیں آپس میں جڑیں گی، پھر ایک نام ہوگا، پھر ایک کام ہوگا، پھر فائدہ ہوگا۔ کتنا فائدہ ہے؟ دوسری مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی خوبصورت ترین مثال دی، اور یہ مثال بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ 1.5 لائن کی مثال، لیکن آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا مومنوں کی آپس میں مثال، فی توادہم، ان کی آپس میں مودت کے اندر، محبت کے اندر،
وتراحمہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہونے کے اندر مثال دی جا رہی ہے، وتعاطفہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عطوفت، عطوفت کہتے ہیں انتہائی درجے کا جھکاؤ، ان کی مودت، ان کی محبت، ان کی عطوفت، ان کی رافت، ان کی رحمت، ان کی شفقت، ان کا آپس میں یہ محبت کا یہ جو گہرا تعلق ہے نا، یہ کیسا ہے؟ کمثل الجسد الواحد، جیسے کہ ایک جسم جسم تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں. ہاتھ بھی ہے، ہاتھ بھی اکیلا نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ 5 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا بھی ہے، ناخن بھی ہیں، الگ الگ پارٹس ہیں. پاؤں ہے، ٹانگ ہے، ایک گھٹنا ہے، ایک ٹخنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے انگلیاں ہیں، ایک ایک چیز. فرمایا یہ ساری چیزیں آپس میں، یہ سارے اعضاء اس کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مومنوں کی مثال بھی ایسی ہے، کمثل الجسد الواحد. فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، اگر اتنے سارے اعضاء میں سے ایک عضو اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اللہ اکبر، اگرچہ وہ کتنا چھوٹا عضو کیوں نہ ہو، ایک داڑھ کے درد کو وہی جانتا ہے جس سے یہ درد ہو چکا ہو. وہ کہتا ہے یار اس سے بڑا تو کوئی درد ہو ہی نہیں سکتا، ہلا دیا اس نے، میرے پورے جسم کو ہلا دیا، دماغ کام نہیں کر رہا، درد پورا جباڑے میں نہیں، پورے سر میں نہیں، کہاں تک، آنکھوں تک پہنچ رہا ہے. حالانکہ درد جو ہے، انفیکشن جو ہے، پس جو پڑی ہوئی ہے وہ اس کی داڑھ میں پڑی ہوئی ہے، ایک داڑھ میں، وہ بھی ایک داڑھ میں. پاؤں نہیں، پاؤں کا انگوٹھا نہیں، انگوٹھے کے اندر ایک ناخن، اور ناخن کے اندر اگر کوئی انفیکشن ہو گیا، کوئی پس پڑ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اس کی فیلنگز پورے جسم کے اوپر آتی ہیں. ایک آنکھ کے اندر ابھی آشوب چشم کی بیماری گئی ہے، ایک آنکھ میں اگر کوئی تکلیف آ جائے ایسا لگتا ہے پورا جسم بیکار ہو گیا، لاغر ہو گیا، پورا جسم انفیکشن کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہوتا ہے. بالسحری، سحر کہتے ہیں رات کو جاگنا. اور بھائی تم پورے کیوں جاگ رہے ہو؟ اگر انگوٹھے میں درد ہے نا، انگوٹھا جاگے، داڑھ میں درد ہے نا، داڑھ نہ سوئے، تم تو سو بھائی، تمہیں کیا ہوا؟ ٹانگ صحیح سالم ہے، داڑھ میں ہے درد، آنکھ میں ہے درد. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، پورا جسم جاگتا ہے. کیا خوبصورت ترین مثال. والحمہ، حمہ کہتے ہیں بخار کو. پھر جب بخار چڑھتا ہے، اس معمولی سے انفیکشن کی وجہ سے جو ایک چھوٹے سے چھوٹے ایک عضو میں انفیکشن ہوا ہے، لیکن بخار پوری باڈی پر چڑھا ہوا ہوتا ہے. کتنی خوبصورت ترین مثال. ایک اور مثال صحیح مسلم کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. فرمایا المسلمون کرجل واحد، اور یہاں آپ نے اسپیسیفکلی 2 چیزوں کو ذکر بھی کر دیا. فرمایا سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک آدمی کی طرح. آپ نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. اگر اس کے صرف سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اور اگر اس کی ایک آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. پورا جسم بیمار ہوتا ہے، صرف سر بیمار نہیں ہوتا. دیکھیں نا، سر کا درد ہلا دیتا ہے پورے جسم کو. کتنی خوبصورت ترین مثال دی. اس کا احساس ہوتا ہے. آج امت مسلمہ کو احساس ہو رہا ہے کیا؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تصویریں، وہ ویڈیوز کہ جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اور حقیقت یہ ہے ہم تو اتنے نازک طبع واقع ہوئے ہیں، ہم تو اتنے کمزور دل واقع ہوئے ہیں، ہمیں تو اتنا ڈر اور خوف ہے موت کا، ہمارا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے. ہے ایسا یا نہیں؟ بھائی یہ تصویریں نہیں دکھایا کریں، یہ میں نہیں دیکھتا بھائی. میں نے نوجوانوں کے منہ سے سنا یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا بھائی، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، وومٹنگ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر. بس جن تصویروں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، ہماری باڈی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے وہ کس کیفیت میں ہوں گے؟ آج احساس کریں نا، اگر 2 گھنٹے اگر لائٹ چلی جائے، 3 گھنٹے لائٹ چلی جائے، اگر آپ یوز ٹو نہ ہو، آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو، اگر صبح سے شام تک
پہلے سے میسج بھی آ گیا لائٹ نہیں ہوگی صبح شام 5 بجے تک. ہم کتنی اذیت میں وہ دن گزارتے ہیں, لائٹ نہیں ہے, لائٹ نہیں ہونے کا مطلب پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, سارے کام ہمارے بیکار ہو جاتے ہیں, زندگی برباد سی لگتی ہے. وہ لوگ کہ جن کے الیکٹرک سپلائی بھی بند ہے, جن کا پانی بند, جن کے پاس خوراک نہیں, جن کے پاس ادویات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, جن کے اوپر خوف, جن کی مسخ لاشیں, اسپتال پر جب بمباری ہوئی تو اب وہاں پر لاشوں سے تعفن اٹھ رہا ہے. ڈاکٹرز, بچے, ماں باپ کے سامنے بچے, اور بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ, اور بچوں کی صرف کٹی ہوئی لاشیں نہیں, ٹوٹی ہوئی لاشیں نہیں, پھٹی ہوئی لاشیں, پھٹی ہوئی لاشیں. اس کا احساس کیا امت مسلمہ کو ہے؟ کیا ہم کو ہے؟ کیا ہم اس کا احساس کر رہے ہیں؟ احساس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس صرف معلومات کو کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے؟ یہی قیامت, آئیے میں بتاؤں آپ کو احساس کسے کہتے ہیں. یہ قیامت اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھر کے اوپر یہ افتاد آ پڑتی تو اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی نا, اس کو کہتے ہیں احساس. آپ سامنے والے بچے کے لاشے کو دیکھ کر صرف تھوڑا سا امیجن کریں, اپنے بچے کا تصور کریں, اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ میرے بچے کی اگر لاش ہوتی تو مجھ پر کیا بیتتی, میرا کیا حال ہوتا. آئیے میں بتاؤں, ہماری منافقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری بے حسی, اور بے حسی کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے, ہماری بے غیرتی, ہماری بے حیائی, مجموعی طور پر ہماری پاکستان قوم کی بے حسی دیکھیے آپ, بے حیائی, بے غیرتی دیکھیے, کہ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور یہ پاکستان کے مسلمان یہاں پر یہ کرکٹ ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں, یہ گیم کھیل رہے ہیں, کوئی بائیکاٹ نہیں کر سکتے, یہ نوکریاں جائیں گی, عقوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی, گورنمنٹ سزا دے گی. ایک میچ جیت کر کے اتنا بڑا احسان یہ کیا غزہ والوں پر, پتہ نہیں کس سے میچ جیتا تھا تو اس جیت کو ان کے نام کر دیا, پتہ نہیں کس سے جیتے تھے بھائی, واللہ عالم کسی سے ایک میچ جیتے بھی تھے بھی انڈیا سے پہلے, ہے نا ایسا. پوری قوم کو گیم میں لگا دیا, کرکٹ ٹیم کے پیچھے لگے, اب کہاں ہو رہا ہے, کس سے مقابلہ ہو رہا ہے. اور جب انڈیا سے مقابلہ ہوا, میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید پوری ٹیم ہی انکار کر دے گی اس انڈیا کے ساتھ کھیلنے کی, کہ جس انڈیا نے مکمل طور پر اسرائیل کو سپورٹ کیا, اور کہا کہ 1000 افراد ہمارے تیار ہیں, ہم بھیج دیتے ہیں وہاں پر. پھر اگر پوری ٹیم نہیں تو کم از کم 1-2 افراد تو ہمارے ایسے پلیئر ہوتے جو اعلان کرتے, جو بائیکاٹ کرتے کہ ہم نہیں کھیلیں گے. اللہ کی قسم ہیرو بن جاتے, وہ قوم کے ہیرو بن جاتے. اور پھر اللہ نے بھی ذلت ان کے اوپر ڈالی, ہار کے وہاں سے ذلت اٹھا کے نکلے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ڈوب مرنے کا مقام ہے, صرف زبانی جمع خرچ. ایک ملک سے کہ گیم جیت کر تم نے اس جیت کو غزہ کے حوالے کر دیا, ان کو کیا فائدہ ہو گیا, تمہیں کیا نقصان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں محبت. آئیے میں بتاؤں, اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کے اندر اگر یہ ہو جائے, آج امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. کس سے بائیکاٹ؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بھی کوئی کرتا ہے تو کرے, اچھا ہے, لیکن آئیے اپنے گناہوں سے تو بائیکاٹ کریں. ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے, بے غیرتی اور بے حیائی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے کہ آج ہم اسی طرح فلمیں دیکھ رہے ہیں, ہے ایسا یا نہیں؟ آج ہم اسی طرح ڈرامے دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. مجھے بتائیے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ اس طرح مر جاتا, اگر کوئی گھر کے اندر افتاد آ پڑتی, کیا آپ ان دنوں کے اندر کوئی ٹی وی دیکھتے, ڈرامے دیکھتے, کوئی فلمیں دیکھتے؟ ہرگز نہیں دیکھتے. اسی طرح تفریح کے پروگرام. ایک بچی کا میرے پاس فون آیا کہ ہمارا پروگرام بننا تھا, ہم ترکی جا رہے تھے,
سیاحت سیر و تفریح کے لیے، لیکن آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں ان دنوں میں جانا صحیح ہے؟ میں نے خوب سنائی. میں نے کہا تمہیں سیاحت کی سوجی ہے، تفریح کی سوجی ہے، اس کو احساس کہتے ہیں؟ یہ منافقت ہے کہ ہم صرف زبانی طور پر کہ ہمیں ان کا بڑا احساس ہے، اور عملی طور پر ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. وہی ڈرامے، وہی فلمیں، وہی فیس بک، وہی گھنٹے، وہی ہماری تفریح لگی ہوئی ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا درد ہے اپنے فلسطین بھائیوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا. بائیکاٹ کیجئے گناہوں کا. یہ دن خدا نہ خواستہ یہ آگ اگر پھیل گئی تو یہ آگ یہاں بھی آ سکتی ہے. انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھا ہے، متفرق طور پہ کر کے رکھا ہے، اور باریاں لگ رہی ہیں. تو ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ تیار ہوں گے کہ ان دنوں کے اندر گھر کے اندر بند کریں ٹی وی میں ایسے پروگرام کوئی دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو سمجھائیے، خود بھی باز رہیے، گناہوں سے بائیکاٹ کیجئے، اللہ کے گھر کی طرف آئیے، نمازوں کی پابندی کیجئے. اور دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے. اچھا، دعا میں بھی ہماری ایک بس فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی. رو کے دعا کیجئے، رو کے دعا کیجئے. اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے رو کے دعا کیجئے. اس کو کہتے ہیں احساس. اس کو کہتے ہیں آپ کو درد ہوا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہے. وہ اگر جاگ رہے ہیں تو آپ بھی جاگ رہے ہیں. انہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور 3 مثالیں میں نے آپ کو 3 حدیث کی روایتیں آپ کو میں نے سنا دیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت کو تمثیل کے ساتھ، تشبیہ کے ساتھ کھولا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. کاش کہ ہم سمجھ جائیں. ایک اور بھی مثال ہے، ایک اور بھی حدیث ہے. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب المفرد کے اندر بھی، ادب المفرد کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حسن درجے کی روایت ہے، وحسنہ الالبانی. اور یہ حدیث میں تقریباً کوئی 6-8 مہینے پہلے آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ بھی چکا ہوں، جس میں اللہ کے پیغمبر نے ایک اور تمثیل کے ساتھ اور تشبیہ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو آئینے کی کل 7 کوالٹیز بتائی تھیں، 7-8 کوالٹیز بتائی تھیں. اس میں ایک کوالٹی یہ بھی بتائی تھی کہ آئینہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارا غیر ہوتا ہے. لیکن جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا آئینہ ہوتے ہیں؟ نہیں. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ ایک الگ چیز ہے، آپ الگ چیز ہیں، ایک نہیں ہے. آئینہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والے کا غیر ہوتا ہے، ہو بہو وہ نہیں ہوتا. آئینہ الگ چیز، آپ الگ چیز. لیکن جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو پھر آئینہ آپ کا عکس آپ کو ہو بہو دکھاتا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں دکھاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں اور وہ میں ہوں. ہے ایسا یا نہیں؟ حالانکہ آئینہ اور چیز ہے، آپ اور چیز ہیں. لیکن وہ آپ کو آپ کا عکس اتنی خوبصورتی کے ساتھ دکھاتا ہے. آپ کا فائدہ، آپ کے اگر اچھے کپڑے ہیں تو وہاں پر بھی وہ آپ کو دکھاتا ہے اچھے کپڑے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اچھے کپڑے پہنے اور آئینہ آپ کو گندے کپڑے دکھائے. نہیں. اس کی خوبصورتی میری خوبصورتی، اس کی بدصورتی میری بدصورتی، میری بدصورتی اس کی بدصورتی. سمجھ میں نہیں آتا، انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں. حالانکہ میں وہ نہیں، وہ میں نہیں، اس لیے کہ وہ آئینہ ہے. میں ایک آدمی ہوں اس کے سامنے کھڑا ہوا. ہم الگ الگ بھی ہیں لیکن ہم آپس میں اتنے قریب بھی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں. میرا فائدہ اس کا فائدہ نظر آتا ہے، اس کا فائدہ میرا فائدہ نظر آتا ہے، میرا نقصان اس کا نقصان، اس کا نقصان میرا نقصان، میرا داغ دھبا اس کا داغ دھبا، اس کا داغ دھبا میرا داغ دھبا، میرا رونا اس کا رونا، اس کا رونا میرا رونا، میرا ہنسنا اس کا ہنسنا، اس کا ہنسنا میرا ہنسنا. وہ جی ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ کیا خوبصورت ترین مثال دی. اللہ اکبر. ان کا غم
میرا غم، میرا غم ان کا غم، میری خوشی ان کی خوشی، ان کی خوشی میری خوشی. یہ سمجھنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ایسی سمجھ عطا فرما دے. پیارے نبی نے تو کتنے واضح انداز میں کھول کھول کر ایک چیز کو بیان کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے میں نے اس میں کچھ آیتیں بھی آپ کو سنائی تھیں اگر یاد ہوں. میں نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی، جب الزام لگایا گیا، جب ان پر بہتان لگایا گیا، تو اس میں منافقین تو تھے ہی، ایک آدھ مسلمان بھی ان کے کہنے میں آ گئے. مفتح کون تھے؟ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، بھانجے تھے. حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر، اسلام کے شاعر، جن کے لیے اللہ کے پیغمبر ممبر رکھوایا کرتے تھے، کرسی رکھوایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور حسان سے کہا کرتے تھے تم اشعار کہو، ایدک اللہ بروح القدس، تو اشعار کہ اللہ تیری روح القدس کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے تیری مدد کریں گے. وہ حسان بن ثابت وہی بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انہوں نے بھی بہتان لگا دیے، وہ بھی شامل ہو گئے. حضور کی سالی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، وہ بھی الزام اور بہتان لگانے والوں میں شامل ہوئیں. اور جب اللہ نے آیتیں نازل کی نا تو ان کے اوپر حد لگی، باقاعدہ کوڑے مارے گئے. حضرت حمنہ بنت جہش کو بھی، حضرت حسان بن ثابت کو بھی، مفتح کو بھی کوڑے مارے گئے کہ تم نے کیسے بہتان لگا دیا، کیسے الزام لگا دیا. منافقوں کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر حد لگائی. اور اللہ نے جو قرآن اتارا نا، قرآن کی آیت فرمایا ولا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اس کو واضح کیا، ولولا اذ سمعتموہ قلتم، ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تمہارا یہ عائشہ کے اوپر بہتان لگانا، یہ حضرت عائشہ پر بہتان لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا بہتان لگانا اپنے اوپر ہے. اس لیے کہ تم اور عائشہ الگ الگ تھوڑی ہیں. بے شک ذات کے اعتبار سے تم الگ الگ ہو، لیکن ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ہے صفت ایمان. اس صفت ایمان کے ساتھ اللہ نے تم کو اور عائشہ کو جوڑ دیا ہے. ایمان والوں کو عائشہ کے ساتھ اور حضرت عائشہ کو ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے صفت ایمان کے ساتھ. یہ تمہارا آئینہ، تم اس کا آئینہ. اس کے اوپر عیب لگانا یہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے اپنے اوپر عیب لگایا. ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں لا تقتلوا انفسکم. حالانکہ قاتل اور ہے، مقتول اور ہے، قاتل اور ہے، مقتول اور ہے. اللہ یوں کہہ دیتا کہ تم میں سے بعض کو قتل نہ کریں، نہیں، اللہ نے کہا اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اللہ نے قاتل کو اور مقتول کو انفسکم کے ساتھ جوڑ کے بتایا. اور قتل کرنے والے تو قاتل نہیں ہے، تو ہی مقتول ہے. اللہ اکبر. اے قتل کرنے والے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں قتل کر رہا ہوں، تو اس کو قتل نہیں کر رہا، تو خود قتل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. انفسکم کے ساتھ جوڑ دیا. دوسرا کرنے کا کام ہمارا، ایک تو میں نے بتایا کہ آپ بائیکاٹ کریں گناہوں سے. کوئی اگر گناہ کا کام کر رہا ہے، گھر میں دوسرا فرد ٹوک دے کہ بھائی نہیں کرو ان دنوں میں تو گڑ گڑاؤ، اللہ کے آگے گریہ ازاری کرو، اللہ سے معافی مانگو. دوسرا کرنے کا کام، دعا نہ چھوڑیں، سچے دل سے اللہ سے دعا کریں. اور دعا مانگنے کے اندر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت
مرء المسلم لأخیہ، کسی مسلمان بھائی کا اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، بظہر الغیب، اس کی غیر موجودگی میں. جب ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ سمجھ لیں بڑی ہی وزنی حدیث ہے، اور اس حدیث کو میں کہتا ہوں ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے. اس کے فائدے آپ سنیں گے نا حیران ہو جائیں گے. فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، جب بھی کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی غیابت میں، اس کی ایبسنس میں جب اس کے لیے دعا کرتا ہے نا، اللہ دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کوئی غرض نہیں ہوتی، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. دوسرے عملوں کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، لوگ کہیں گے آپ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں وغیرہ، لیکن اس کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے میں زور سے بھی دعا نہیں کر رہا، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، آپ اپنے بیمار بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے گھر کے اندر، مسجد کے اندر، اس کی غیر موجودگی میں اس کو پتہ ہی نہیں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. فرمایا یہ دعا مستجابہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے یہ دعا ہو رہی ہے، یہ اخلاص کے ساتھ دعا ہو رہی ہے نا. اگر آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، نہیں دعا کرتے، یہ قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا جیسے ہی یہ دعا شروع کرتا ہے نا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو سامنے نہیں ہے، عند رأسہ ملک موکل، اللہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کے سرہانے، اس کے سر کے پاس کھڑے ہو جاؤ. جب ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیبوبت میں دعا کرتے ہیں، ایک فرشتہ ہمارے سرہانے کھڑا ہوا ہوتا ہے، ملک موکل، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کلما دعا لأخیہ بخیر، جیسے ہی یہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھائی کے لیے، اللہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو صحت دے دے، اس کو عافیت دے دے، اس کو پریشانی سے نکال دے، قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل. تو وہ فرشتہ جس کو اللہ نے بھیجا تھا، جس کو اللہ نے مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا کہ سر پہ کھڑے ہو جا اور جو دعا یہ اس کے لیے کرے وہی دعا تو اس کے لیے کر، اور اس کی دعا پر آمین بھی کہے. وہ آپ کی دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے، اور وہی دعا جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے وہی دعا فرشتہ آپ کے لیے کرتا ہے. تو بھائی کسی کے لیے دعا کرنا اپنے آپ کے لیے فرشتے سے دعا کروانا ہے. تو دوسرا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا نہ چھوڑیں، اور یہ تو ہمارے کام ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. بھڑکیاں تو ہم بہت مار لیتے ہیں، صحیح ہے نا، کہ بس ہمیں وہاں بھیج دیں، بس ہماری گورنمنٹ ہم کو وہاں بھیج دے. او بھائی تم کیا کر لو گے؟ کوئی اسلحہ چلانے کی تمہاری کوئی پریکٹس نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کیا کرو گے؟ مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوگا. اس کے لیے کوئی تربیت آپ نے لی ہوئی ہے، کوئی پریکٹس آپ نے کی ہوئی ہے. آج ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا کوئی مذاق ہے، کوئی کھیل ہے؟ سوائے پاکستان ملک کے، یہاں سب آ جا سکتے ہیں نا، لیکن کسی دوسرے ملک میں جا کے دکھائیں نا آپ اس طریقے سے، بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، جائیں ذرا. اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن اتارا نا، تو ایک آیت، بڑی خوبصورت آیت، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر عن المنکر. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرو، اور نہی عن المنکر کرو. منکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلط کام کو روکو، منع کرو. اب کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو روکنا، اس کو منع کرنا، اس کے 2-3 درجے ہیں. 3 درجے حدیث میں بتائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن، بس بات ختم ہو رہی ہے، من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو بھی رآ منکرن، کوئی چیز دیکھے جو غلط ہے. اس وقت ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہو رہی ہے. غزہ کے مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے.
تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، استعداد ہے، ایبلٹی ہے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرو۔ آج کے دور کے اندر حدیث کا یہ ٹکڑا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، آج کے دور کے اندر حدیث کا یہ ٹکڑا ہماری فوجیوں کے لیے، ہمارے مسلح سپاہیوں کے لیے، یہ ٹکڑا ان کے لیے کہ ان کے اندر طاقت ہے، وہ مسلح ہیں، انہوں نے تربیت لی ہوئی ہے، وہ صلاحیت رکھتے ہیں اس بات کی کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت زبردست موقع تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج اگر ہمارا پاکستان اتنی جرت کرتا اور اتنی ہمت کرتا، اللہ اسے ہمت عطا فرمائے، ہمارے فوجیوں کو، ہمارے سپاہیوں کو، ہماری ایئر فورس کو، ہمارے ان فوجیوں کو اگر اللہ تعالی ہمت عطا کرے اور یہ تھوڑا سا حوصلہ اگر لیں اور کوئی اگر قدم اٹھائے نا، اچھا بے شک اکیلے نہ اٹھائیں، کون کہہ رہا ہے آپ اکیلے قدم اٹھائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سب سے بڑے پہلوان 57 اسلامی مملکتوں اور حکومتوں میں سب سے بڑے پہلوان آپ ہی ہیں، اس لیے کہ سب کے پاس اسلحہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایٹم بم تو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا۔ ایک پہلوان آ گیا اکھاڑے کے اندر بچے کو پیٹنے کے لیے، اور وہ بچہ آپ کا ہی ہے، قریبی ہے، رشتہ دار ہے، آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ایک پہلوان ہے جو اس سے لڑ سکتا ہے، جو اس سے مقابلہ کر سکتا ہے کسی حد تک، وہ بھی پہلوانی ہے، اس نے اسی پہلوان کی طرح طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اسلحہ ہے، اور اس نے تربیت لی ہوئی ہے، ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 57 اسلامی مملکتیں اور حکومتیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میں صرف 4-5 ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنے پہلوان کی طرف کہ ہمارا پہلوان آگے تو بڑھے، پھر ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ پوری امت کو لیڈ کرنے کے لیے اگر کوئی موقع تھا تو یہی موقع تھا، اور ہے یہ موقع۔ اللہ کی قسم اگر یہ پاکستان آگے بڑھے، اپنے ساتھ 4-5 ممالک جو بہت اسٹرانگ ہیں، سعودیہ کو کم نہیں سمجھیں، دولت اللہ نے بہت دی ہے، ان کو بھی عقل آئے گی، سمجھ آئے گی کہ یار آج اگر ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی نا تو یہ پاکستان ہی کھڑا ہوگا۔ صرف مذمتی بیانات سے کام نہیں چلے گا، آپ کو 2 ٹوک بات کرنی پڑے گی۔ اگر امریکہ نے 2 ٹوک بات کر دی کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی قسم پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ نقصان کی پرواہ کیے بغیر وہ بھی 2 ٹوک اعلان کرتا، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، میں غزہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ جبکہ ہمارے منشور میں یہ بات ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا ہے اور نہ کریں گے، پھر بھی صرف مذمتی بیانات، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کم از کم اپنے ساتھ سعودیہ کو ملائیے، اور سعودیہ اس موقع پر آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ کو اس سے مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے، آپ کے قرضے اتریں گے بھائی۔ آپ آگے تو بڑھیے، سعودیہ کو ملائیے، ترکی کو اپنے ساتھ ملائیے، آپ ملیشیا کو اپنے ساتھ ملائیے، آپ افغانستان کو اپنے ساتھ ملائیے، یہ 4-6 ممالک، ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، بلکہ آپ سے پہلے ایران نے کہہ دیا کہ بھائی میں کھڑا ہوا ہوں غزہ کے ساتھ، ایران کو اپنے ساتھ ملائیے، اور کوئی توانا آواز تو نکالیں، توانا آواز، یہ خاموشی نقصان دے گی بہت بڑی۔ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں 57 اسلامی ممالک، آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کوئی توانا آواز ہی نہیں اٹھتی۔ اگر توانا آواز کسی نے اگر اٹھائی بھی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نان مسلم رشیا کا اللہ بھلا کرے، رشیا نے توانا آواز اٹھائی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور بلکہ میں تو سن کر کے مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ رشیا نے کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے، پیوٹن نے جو ایک بات کہی ہے نا، اللہ اکبر، کیا اللہ نے اس کی زبان سے نکلوایا۔ اس نے تو اتنے مہذب انداز میں اس طریقے سے یہودیوں کو لتاڑا ہے کہ ہمارا کوئی
مسلم ملک اور مسلم امہ کے اندر جو علماء ہیں نا وہ بھی اس طریقے سے نہیں لتاڑ سکتے۔ اس نے کہا کہ یہودی اسی طرح کر رہے ہیں حماس کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، جس طریقے سے ہٹلر نے نازیوں کے ساتھ مل کر یہودیوں پر ظلم ڈھایا تھا۔ تاریخ آپ کو یاد ہوگی، دوسری جنگ عظیم کے اندر ہٹلر نے جرمن کے اندر کتنے یہودی، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور تقریباً دوسری جنگ عظیم کے اندر 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے تھے۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرات اس کو جانتے ہیں، اور جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے تھے، اور ان 2 کروڑ کے اندر 6 لاکھ یہودی، اور یہودی کہتے ہیں 6 لاکھ نہیں بلکہ ہم 6 ملین تھے۔ ہم 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے کیا کیا؟ اس نے 100 فیکٹریاں بنا دیں۔ پہلی فیکٹری میں یہودیوں کو لایا جاتا، ان کی عورتوں کو لایا جاتا، ان کے بچوں کو لایا جاتا، ان پر ظلم کیا جاتا، ان کے بال اتارے جاتے، اور ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کے بالوں کے قالین بنائے گئے، اپنے آفس میں بچھائے گئے۔ پھر وہاں سے دوسری فیکٹری میں ان کو ڈالتے، وہاں جا کر ان کے اوپر تیزاب ڈالتے، ان کے اوپر ایسا لکوڈ ڈالتے جس سے وہ ایک لکوڈ کی شکل، مائع کی شکل، لیسدار مادے کی شکل میں وہ کنورٹ ہو جاتے، کیونکہ لاشوں کو ٹھکانے لگانا آسان نہیں، اور پھر اس لکوڈ مادے کو اپنی زمینوں میں کھاد کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا ظلم تھا جو ہٹلر نے کیا۔ اچھا دیکھیں اس نے کیا کہا، روس کے پریزیڈنٹ نے، کہ یہ اسی طرح کر رہے ہیں ظلم جس طریقے سے ہٹلر نے یہودیوں پر کیا۔ یہی بات اگر ہم ملا مولوی کرتے نا تو یوں کرتے، صحیح کیا ہٹلر نے ان کے ساتھ۔ ہاں نہیں بھائی، ہٹلر نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اگر یہودیوں پر ظلم ہوگا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تم ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ہٹلر نے بھی غلط کیا، اور آج کے دور کے اندر اسرائیل بھی غلط کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا۔ یوں کہنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بے شک آج اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے گا، وہ کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے آپ۔ یہ اللہ کے قرآن و حدیث کو، شریعت کو سامنے رکھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، ہر عروج کو زوال ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، بات ختم ہو رہی ہے، 2 منٹ صرف لگیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، کانت ناقۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہ العذباء، ایک اونٹنی تھی جسے عذبہ کہا جاتا تھا، اور یہ بڑی طاقتور اونٹنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اور بہت طاقتور، اتنی طاقتور اونٹنی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَتْ لَا تُسْبَقْ، بخاری کی حدیث، کہ اس اونٹنی سے کوئی اونٹ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اتنی تیز رفتاری سے وہ بھاگتی۔ وہ منسوب تھی کہ اس سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، سب سے طاقتور اونٹنی یہی ہے۔ بات مشہور ہو گئی اس اونٹنی کے بارے میں۔ فجاء اعرابی، ایک دن ایک دیہاتی آ گیا اپنے اونٹ کو لے کر آیا، اور علی قعود لہ فسبقہا، اور اس اعرابی اور دیہاتی کے اونٹ نے اللہ کے رسول کی اونٹنی عذبہ کو، جو مشہور ہو گئی تھی کہ یہ کبھی ہارتی نہیں ہے، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس اعرابی کے اونٹ نے اللہ کے رسول کی اونٹنی کو پیچھے چھوڑ دیا، ہرا دیا۔ اب جب یہ چیز ہوئی، قالو، تو اب ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، سبقت العذباء، سبقت العذباء، آج تو وہ اونٹنی پیچھے رہ گئی بھائی، اللہ کے رسول کی اونٹنی ہار گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو ہوا نا تو یہ مسلمانوں کو اچھا نہیں لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ، فاشتد ذلک علی المسلمین، مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، سنو اللہ کا قانون، ان حقا علی اللہ اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ،
یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز خود لازم کر لی ہے، اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ، کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جب اپنی بلندی پر پہنچے گی تو ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ اس بلندی سے اس کو نیچے آنا پڑے گا، اور اللہ اس کو بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دے گا۔ ٹائٹینک کا ایک بڑا مشہور جہاز گزرا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی یہی سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس وقت جو ہمارے کرنے کے کام ہیں اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گزشتہ 3 جمعے میں حاضر نہیں ہو سکا، میرا ایک جمعہ کہیں دیا ہوا تھا پاک کالونی میں، پھر چوتھا جمعہ مرکز میں ہوتا ہے، پھر ایک جمعہ رحمانیہ مسجد محمود آباد میں دیا ہوا تھا، 1 سال سے وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے، مجھے مجبوراً جانا پڑا، اور 3 جمعے اس طریقے سے ناغہ ہو گئی۔ اور سچی بات ہے جو ایک میرا موضوع چل رہا تھا مجھے وہی موضوع بیان کرنا تھا، لیکن جو حالات ہیں اور جیسے حالات ہیں ان حالات کے اندر مجھے آج تھوڑا سا میں کچھ جذباتی بھی ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ مجھے ٹھنڈے انداز سے بات کرنے کا میں عادی ہوں اور دلائل کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں، کچھ تھوڑی سی بات جو ہے وہ سیاست کی طرف بھی چلی گئی، دنیا کے حالات کی طرف چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان مسلمانوں کی حالات زار پر رحم فرمائے۔ اسی طرح میرے پیچھے الحمدللہ میرے دونوں بچے حافظ خبیب اور ماشاءاللہ حافظ سدیس یہاں پر آئے اور جمعہ پڑھایا، اور مجھے کچھ ساتھیوں کے فون آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑی حوصلہ افزا باتیں کیں اور میرا دل بڑا خوش ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اب غم نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد انشاءاللہ میری جگہ پر کھڑی ہوئی ہوگی اور میرے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کی دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور دین دنیا کی ترقیاں عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔